الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ کل قرآن کریم کا اعجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے کیسے نازل ہوتا تھا، اس کی کیا شکلیں ہوتی تھیں، اس کے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئی۔ آج تاریخ نزول قرآن کہ قرآن کریم دراصل اللہ کا کلام ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں ہے، یعنی لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ پورے کا پورا قرآن مجید آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل ہوا ہے۔ بیت عزت جس کو کہتے ہیں بیت المعمور جس کا نام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے یہ محاذات میں آتا ہے، آسمان پر فرشتوں کی یہ عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ اللہ پاک نے ایک ہی مرتبے میں پورے کا پورا قرآن مجید بیت المعمور پر جو عرش کے برابر میں ہے اس پر نازل کر دیا۔ دوسری مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو بھی نازل کیا آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت کیا تھی، اس کے متعلق فرماتے ہیں امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا ہے کہ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے، بہت اونچی اور شاندار اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ اس کی شان کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر بیک وقت نازل کیا، اور ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، بہت ساری آسمانی کتابیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے برابر انبیاء پر نازل ہوتے گئے، لیکن اب یہ بتانا تھا کہ فرشتوں کو کہ یہ آخری کتاب ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام آخری دن یعنی قیامت تک کے لیے یہ کلام مجید ہے، اس کے بعد کوئی آسمان سے کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ شیخ زرقانی رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے پاک ہے، اس میں نقطے کے برابر بھی کمی پیشی کوئی عیب قیامت تک نکالنا چاہا تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل پر قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، دل میں محفوظ کر دیا گیا، اس کے علاوہ اور 2 جگہ ہیں جیسے محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر قرآن مجید کو پورا بیک وقت نازل کیا، دوسرے بیت عزت میں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول یعنی آہستہ آہستہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق
لیلۃ القدر میں ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس میں بھی جب شب قدر تھی اس رات میں اس قرآن مجید کا ابتدائی نزول ہوا، قرآن مجید کو اتارنا شروع کیا گیا۔ اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی؟ 9۔ اس کے بارے میں تو مجمل رکھا گیا، اس بارے میں کوئی یقینی بات تو نہیں کہی جا سکتی ہے۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں تاریخ یعنی 17ویں رات، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی تھی؟ صحیح قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں جو کہ خطبے میں پڑھی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وحی دے کر قرآن مجید کی یہ ابتدائی آیتیں جب دے کر بھیجی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، کیسے آیتیں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حدیث کے راویہ بیان کرنے والی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ ابتدا میں تو یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے رات میں خواب پڑھنے لگے اللہ کے نبی کو، اور رات میں جو خواب دیکھتے تھے وہی دن میں دکھائی دیتا تھا۔ جیسے راتوں میں خواب دیکھے ہیں وہی دن میں ہو رہا ہے، جو رات میں دیکھے ہیں وہی سچی تعبیریں دن میں دوسرے دن نظر آ رہی ہیں۔ شروع میں ابتدا میں یہ شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جیسے یہ خوابیں پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں تنہائی میں رہوں، اکیلا رہوں، اللہ کو یاد کروں، ذکر کروں، اللہ کو پکاروں، اللہ سے مانگوں، میں اللہ کی خوب عبادت کروں، لوگ مجھے بات کرنے نہ آئیں، میں لوگوں سے ایسی ویسی باتیں کرتے ہوئے وقت غفلت میں میرا نہ گزرے۔ اللہ کے نبی کا دل یہ چاہ رہا تھا کسی تنہائی میں بیٹھ جاؤں اور اللہ اللہ پکارا کروں۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزار دیتے۔ جب دل یہ کہا کہ تنہائی میں وقت گزاروں تو غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے، کئی راتیں گزارنے لگ جاتی اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرأ، پڑھیے، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جب میں نے فرشتے سے کہا تو فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ جب کوئی آدمی گلے ملتا ہے، دباتا ہے، بھینچتا ہے تو کیسا سکڑ جاتا ہے آدمی، کس طریقے سے شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرشتے نے جب اللہ کے نبی کو بھینچا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور دوبارہ کہا فرشتے نے اللہ کے نبی سے، اقرأ، پڑھیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی تو امی تھے، اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں تھا سوا اللہ کے۔ اللہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، اللہ ہی حضرت جبریل کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے باتیں بتاتے تھے، ورنہ تو اللہ کے نبی کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال پھر جب فرشتے نے کہا تیسری مرتبہ اقرأ، پھر بھی اللہ کے نبی نہ پڑھ سکے، پھر بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ فرمایا تیسری مرتبہ بھینچنے کے بعد پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیتیں جب حضرت جبریل پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ جب زبان سے یہ حروف، یہ آیتیں ادا ہونے لگی، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ سب سے پہلی آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی، حضرت جبریل امین لے کر آئے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرشتے کو دیکھا تھا، اور یہی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ پھر دوبارہ غار حرا میں وحی لے کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کے آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جب پہلی وحی آئی سورہ علق کی 5 آیتیں لے کر، اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا، جس کو فترت وحی کہتے ہیں، یعنی اس وقت وحی کا زمانہ، وحی کا آنا بند ہو گیا تو اس زمانے کو فترت وحی کہتے ہیں، یعنی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بات سمجھیے کہ مکی اور مدنی آیات کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ کن آیاتوں کو مکی کہتے ہیں، کن آیاتوں کو مدنی۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ مکے میں آیتیں نازل ہوئیں تو وہ مکی ہیں، مدینے میں آیتیں نازل ہوئیں تو وہ مدنی ہیں۔ بات یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے درمیان جو آیتیں نازل ہوئیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت جو آیتیں نازل ہوئیں یا اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں۔ ہاں، یہ اگرچہ کہ یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں بھی آیتیں نازل ہوئیں، مدینے کے راستوں میں بھی نازل ہوئیں، مدینے میں بھی نازل ہوئیں، لیکن وہ ہجرت سے پہلے ہیں تو ان آیتوں کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ تو مکے اور مدینے میں نازل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہجرت اصل ہے۔ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں تو وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد آیتیں نازل ہوئیں تو وہ مدنی ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے قرآن کریم کا تدریجی نزول، جیسے کہ پیچھے ابھی بات گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً، یعنی ایک ہی مرتبہ اور ایک بار بھی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا کوئی ایک جز بھی لے کر تشریف لے آتے، بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ غیر اولی الضرر۔ یہ چھوٹی سی آیت، یہ حالانکہ آیت تو بہت بڑی ہے لیکن جملہ یہ چھوٹا ہے، اتنا ہی چھوٹا جملہ لے کر بھی کبھی کبھی حضرت جبریل امین اللہ کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے طور پر لے کر آتے تھے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی یوں بھی ہوا کہ دوسری طرف دیکھیے پوری سورہ انعام تقریباً آدھے پارے پونے پارے سے زائد ہے، پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ میں بھی نازل ہوئی ہے، تو ایسا بھی حضرت جبریل امین لے کر آتے تھے۔ بہرحال قرآن کریم کو ایک بار کی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ فرمایا کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں۔ تھوڑی تھوڑی آیتیں، چھوٹا چھوٹا مضمون اس لیے ہم نے اتارا کہ اللہ کے نبی کا دل مطمئن ہو جائے، اللہ کے نبی کو اطمینان ہو جائے، زیادہ قرآن کریم کے اترنے سے اللہ کے نبی کا دل پریشان نہ ہو۔ ایک بار کی جب زیادہ آیتیں اترنا شروع ہو جاتی، زیادہ کلام نازل ہوتا، اللہ کے نبی زیادہ جلدی جلدی پڑھنے لگتے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے نبی جی کیوں جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہو؟ اطمینان سے پڑھیے، آپ کے دل و دماغ میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ اللہ کے نبی کیوں جلدی جلدی پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ وہ جو وحی حضرت جبریل لے کر آئے ہیں وہ میرے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ دیکھتے ہیں بچہ بھی جب پڑھتا ہے تو جلدی جلدی اس لیے دوہراتے رہتا ہے تاکہ اسے یاد ہو جائے، بھول نہ جائے۔ تو ایسے ہی جب اللہ کے نبی بھی کرنے لگے
کیونکہ جبریل امین آئے ہیں، پڑھ کر سنائیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر وہ چیز مجھ سے اگر نکل گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی جب بار بار جلدی جلدی پڑھتے، اللہ نے فرمایا اے نبی جی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، آپ پر اتارنا بھی ہمارا کام، آپ کے دل و دماغ میں جمانا بھی ہمارا کام، اس کے مطلب کو بھی سمجھانا ہمارا کام، ہر چیز من عن چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک پورے کا پورا محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، آپ کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل ہوا، ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو جس وقت جتنا اتارا، نبی کو اتنی ہی اس وقت ضرورت پڑی، جب جب نبی کو جتنی ضرورت پڑتی، جس بات کی ضرورت پڑتی، اتنا ہی آیتیں ہمیں اتارتے تھے، اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ بہرحال امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ یہ بھی سمجھ لینا کافی ہے، اور وہ فرماتے ہیں پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ہمارے نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ میں نازل کی گئی۔ دوسری بات، اگر پورا قرآن کریم ایک دفعہ میں نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی پر اگر پورا قرآن نازل ہو جاتا تو نمازیں پڑھنا ضروری تھا فوراً، اور نمازیں وہ بھی کیسی، جیسے کہ آخری میں جب نمازیں ہو، پہلے تو نماز میں باتیں بھی کرتے تھے، پہلے تو نماز میں رفع دین بھی کرتے تھے، پہلے تو نماز میں کوئی آ کر پوچھتا بھائی کتنی رکعتیں ہوئیں تو بولتے تھے کہ 1 رکعت 2 رکعت، یعنی ایک دوسرے سے بات چیت بھی چلتی تھی، یہاں تک کہ سلام بھی کوئی کرتا تو نماز میں جواب بھی دیتے تھے۔ آخر میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں، اے نبی جی نماز میں سلام کلام باتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، یہاں تک کہ آسمان کی طرف بھی دیکھنا بند کر دیجئے، نماز میں سکون پیدا کیجئے، نیچے اپنی نگاہوں کو رکھیے، یہ آیتیں نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو بہرحال تو پورا قرآن کریم نازل ہوتا، فوراً شراب چھوڑ دینا، فوراً جو آیتیں منع کرنے کی ہیں وہ ساری فوراً چیزیں چھوڑنی پڑتی، جو کرنے کی چیزیں ہیں فوراً پورا عمل کرنا شروع ہو جاتا، تو یہ بھی امت پر بار ہوتا، پریشانی ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا، احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا بھی سبب بنتا تھا۔ چوتھی بات، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے۔ کبھی کبھی یہودی لوگ آ کر اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، کبھی جنت کے سوالات، کبھی جہنم کے سوالات، کبھی معراج کے سوالات، کبھی سورہ کہف کے لوگوں کے بارے میں، کبھی کتے کے بارے میں، پتہ نہیں کبھی کسی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالات۔ جب جو لوگ سوالات کرنے لگے اس وقت ان کا جواب دیتے گئے۔ بہرحال اسی طریقے سے قرآن کریم کی حکمت شان ہے، جب جو ضرورت پڑی ویسے آیتیں نازل ہوئی۔ اور قرآن کریم کو کتنے انداز سے اتارا گیا، 7 حروف کو 7 قراتوں کے طور پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جیسا کہ قراء حضرات پڑھتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں 7 انداز سے بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔
اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔